السلام علیکم، میں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پہلے تو ہم کراچی میں پارا چنار کے حق میں احتجاج کرنے والے مومنین پر پولیس نے جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی معاشرہ، مسلم معاشرہ ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ انسانیت یہاں پر ہچکیاں لیتی محسوس ہوتی ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اخلاقیات، دین، مذہب، اسلام، ایمان اور قرآن، یہ تمام باتیں ہم بھول چکے ہیں۔ ہم لوگ ظلم کرتے ہوئے احساس تک نہیں کرتے کہ ہم کس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اپنی عوام کے ساتھ، اپنی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں جن کے ووٹ سے ہم برسر حکومت آتے ہیں، ہم برسر اقتدار ہوتے ہیں۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل میں کوٹ چھٹا گیا تھا تو ایک دو دوست ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے 29 اور 30 کی درمیانی شب، 29 دسمبر اور 30 کی درمیانی شب کوٹ چھٹا میں شہر کی ایک کالونی میں 8 چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ میں ایک دو دوستوں سے گپ شپ ہوئی ہے، گرمانی فیملی کے ایک سرکردہ نوجوان سے بھی ملے ہوں، رانا فیملی کے خاندان کے چشم و چراغ سے بھی ملا ہوں، سادات کے بھی۔ جو فیملیاں کوٹ چھٹا شہر میں رہ رہی ہیں یا کوٹ چھٹا شہر میں میونسپل کمیٹی ایریا یا یونین کونسل لیول تک جنہوں نے کوٹ چھٹا کی عوام پر حکومت کی ہے، ان سرکردہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں، میں نے ان سے حال احوال پوچھا ہے اور اپنا حال احوال دیا ہے۔ تھانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تمام لوگوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ واقعی یہ ہو رہا ہے، تھانے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے ایک سنایا ہے تو 10 انہوں نے مجھے سنائے ہیں کہ یہ زیادتی، یہ زیادتی، یہ زیادتی ہوئی۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو عوام کے لیے اٹھے، عوام کے حق کی بات کرے۔ کوٹ چھٹا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوٹ چھٹے کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اس عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے میں نے ان دوستوں کو کہا ہے، دیکھیں سیاسی حوالے سے آپ چاہے جہاں بھی کھڑے ہوں، جس سیاسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں کھڑے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر عوام کو انتقامیت کی بھیٹ نہ چڑھنے دیں۔ کوٹ چھٹا میں ایک شہری دفاعی کمیٹی ہونی چاہیے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہونے چاہیے، مذہبی حوالے سے بھی لوگ ہونے چاہیے۔ سیاست ہر کوئی اپنی مرضی کی کرے، اپنی جماعت جو بھی ہے اس کی وہاں پہ چلا جائے، لیکن کوٹ چھٹا کی عوام کو انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے، ان پہ ظلم و ستم اور ناجائز جھوٹی FIRیں، ناجائز پرچوں میں ناجائز مزدوروں کا جو اندراج ہو جاتا ہے ان کو نامزد کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک دفاعی کمیٹی تو بنا لیں تاکہ لوگوں کو کہیں سے تو سکھ کا سانس ملے، کہیں سے تو سہارا ہو، کہیں سے تو انہیں یہ معلوم ہو کہ یہاں کے لوگ زندہ ہیں۔ یہ کوٹ چھوٹا شہر خاموشہ نہیں ہے، جاگنے والوں لوگوں کا شہر ہے، جاننے والے لوگوں کا شہر ہے، سمجھنے والے لوگوں کا شہر ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی میں 5-7 دوستوں سے ملا ہوں، کہیں سے کوئی ایسا ولولہ، جذبہ، ہمت مجھے دکھائی نہیں دی کہ جو عوام کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن پر بستی بستی، گلی گلی، محلہ محلہ، کالونی کالونی جاتے ہیں اور اپنے اپنے دیوتاؤں کی کامیابی کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، جو آج عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بغیر اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں پولیس یہ کر رہی ہے، پولیس وہ کر رہی ہے، پولیس کے ساتھ تمام وہ اور محکمے بھی یہ کر رہے ہیں، یہ تمام وہ لوگ خود اپنی زبان سے گنواتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کل پھر الیکشن پر اپنے دیوتاؤں کو لے کر آپ کے در پر آئیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اس بارے میں سوچنا ہے۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو وارداتیں ہو رہی ہیں، جو جھوٹی FIRیں ہو رہی ہیں، جن نامعلوم پرچوں میں مزدور بچوں کو ڈالا جا رہا ہے، تمام لے یہ سوچنا ہے یہ کن لوگوں کا دور ہے۔ اس دور میں کون ہیں جو لوگ برسر اقتدار ہیں، اور پھر ان لوگوں نے آنا ہے آپ کے پاس،
اور آپ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے، دل میں رکھنا ہے، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے اس آدمی کو لائیں، اس چہرے کو لائیں جو آپ کا درد محسوس کرے، جو آپ پر ہوتے ہوئے ظلم کو محسوس کرے، جو آپ کے ساتھ ہوتی ہوئی ناانصافی پر چیخے، بولے، بات کرے، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو آپ سے ووٹ لینے کے لیے تو آپ آ جاتے ہیں، آپ کے کزن بن جاتے ہیں، آپ کے امزاد بن جاتے ہیں، خالہ زاد بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ پر وقت آتا ہے تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ جس معاشرے میں انصاف کا فقدان ہو، ظلم و ستم جاری ہو اور لوگ خاموش رہیں، وہ معاشرہ انصاف کا معاشرہ نہیں کہلاتا، اور اس میں ہر وہ شخص شریک ظلم، ستم، ناانصافی ہوتا ہے جو اس ظلم، ناانصافی پہ خاموش رہتا ہے۔ دیکھیے یہ صورتحال ہے، کوئی سعودیہ سے آتا ہے، 15-20 دن کے بعد پولیس اٹھا لیتی ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں، اگر وہ پیسے نہیں دیتے اس پہ 1200 گرام چرس ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کسی مزدور بھٹے کے مزدور کو پکڑا جاتا ہے تو اسے ناجائز ایف آئی آر میں شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اصل مجرموں تک پہنچنے کی پہنچ کر بھی نہیں پہنچتے۔ نہ جانے کیا ان کی لالچ ہے، کیا یہ لوگ حاصل کرتے ہیں ناجائز لوگوں کو پھنساتے ہوئے۔ اسے میں حیران، اس بات کی مجھے حیرت ہوتی ہے، میں پولیس افسران سے بھی ملا ہوں، میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی رشوت کو حق قرار دیتے ہیں اپنا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بے گناہوں کو ناجائز ایف آئی آروں میں ڈال دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھے ہوئے پچھلے سال کے پڑھے ہوئے ایف آئی آروں میں، پرچوں میں نامعلوم لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہم محمد و آل محمد اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کے رسول ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں قیامت کا پر ایمان ہے، ہمیں محشر کا بھی ایمان ہے کہ محشر بھی آنی ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا، تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی ذاتی حوالے سے جتنا برا ہو، کسی کی ذات کو میں ٹچ نہیں کرتا، وہ کردار جو اجتماعیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، کم از کم انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔